کرام علیہ مردوان کے دور سے میلاد چلا، تابعین تبع تابعین اولیاء کرام کے زمانے سے چلتے چلتے صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے بہت بڑے بادشاہ لیڈر گزرے۔ ان کے دور میں بھی حضور کا میلاد ہوتا تھا۔ ان کے بہنوئی تھے جن کا نام تھا اربل۔ اربل ایک جگہ کا نام ہے۔ اس کا بادشاہ جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہنوئی تھے، بڑا نیک سیرت، عادل، متقی، پرہیزگار، انصاف پسند بادشاہ تھا اور مسلمانوں کے دلوں پہ راج کرتا تھا۔ ایسا نہیں کہ خالی ان کے لیڈر ہونے کی وجہ سے، بادشاہ اسلام ہونے کی وجہ سے لوگ عزت کرتے، نہیں، دل سے ان سے محبت کرتے۔ وجہ رعایا کا خیال کرنا، لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنا، لوگوں کے ساتھ رعایت کرنا، غریب، یتیم، مسکین، امیر، مالدار، ہر ایک کا خیال کر کے ان کو ان کے منصب کے مطابق انصاف والی زندگی گزارنا، یہ اس نے اپنے آپ پر لازم کیا ہوا تھا۔ لیکن ایک اچھی عادت یہ تھی کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو یہ اربل کے بادشاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں حضور کا وہ میلاد مناتا تھا کہ آج اگرچہ اس کو وصال کیے صدیاں گزر گئی ہیں، یہ 15ویں صدی کا بادشاہ نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا بادشاہ ہے، مگر اس نے نبی کا وہ میلاد منایا ہے کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ میلاد کوئی نہیں منا رہا جو میلاد اربل کے اس بادشاہ نے منایا ہے۔ مثال کے طور پر جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو یہ اپنی پوری سلطنت میں اعلان کرواتا کہ میلاد والے آقا دنیا میں تشریف لائے، حضور کا مہینہ آ گیا، اب میری اس بادشاہت کے اندر، میرے محل کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جائے گا، جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں۔ اتنا کھانا ہوتا کہ لاکھوں لوگ کھا کر چلے جاتے، مگر کھانا پھر بھی بچ جاتا۔ اب کیا اہتمام کرتا تھا، اس کی چند مثالیں سنیے۔ اربل کے اس بادشاہ جن کا نام مظفر تھا، جب حضور کے میلاد ربیع الاول کے مہینے میں جب حضور کے میلاد کی محفل سجاتا تو ان کے ایک خلیفہ کا بیان ہے، کہتا ہے کہ مظفر بادشاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد مناتا تھا نا، وہ بے مثال۔ کسی نے کہا بتائیے اس کا میلاد کیسے ہوتا تھا، تو خلیفہ نے کہا ایک محفل میلاد میں نے شرکت کی، اور محفل میلاد کے بعد جب کھانا بنا تو میں نے اس کھانے کا خالی جائزہ لیا، اور محفل میلاد پر اربل کے بادشاہ مظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خرچہ کرتے تھے اس کا میں نے حساب کتاب کیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا ختم ہونے کے بعد جب لوگ چلے گئے تو میں نے جو بکریاں اس موقع پر ذبح کی، ایک محفل میلاد کی بات کر رہا ہوں، اور اس نے زندگی میں ایک محفل میلاد نہیں منائی، ربیع الاول کے مہینے میں ہر سال اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی محفل میلاد سجاتا تھا۔ وہ کہتا ہے ایک محفل میلاد میں جو بکرے ذبح کر کے علماء، مشائخ اور عوام کو کھلائے گئے، ان کے سر جب میں گنے تو وہ کہتے ہیں ان کے سر کی تعداد 5000 سے بھی زیادہ تھی۔ ایک محفل میلاد میں 5000 سے زائد بکرے کٹے، کس نے کھائے؟ محفل میلاد کے شرکاء نے۔ اب سوچیں وہ کتنی بڑی محفل میلاد ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میں نے مرغیوں کی تعداد گنی، جو مرغیاں ذبح کر کے حضور کی محفل میلاد پر کھانا بنا کر لوگوں کے اندر تقسیم کیا گیا، تو کہتے ہیں مرغیوں کی تعداد، اس کے جب سر گنے تو ان کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ تھی۔ ہم ایک بلب لگا لیں تو اعتراض، ایک جھنڈی لگا لیں اعتراض، ایک جھالر لگا لیں اعتراض، ایک دیگ بنا لیں اعتراض۔ اب اس کو کیا کہو گے؟ کہ 15ویں صدی کا مولوی تو نہیں ہے، 15ویں صدی کا مسلمان نہیں، صدیوں پرانا بادشاہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی عنہ کا بہنوئی ہے، نام مظفر ہے۔ مظفر کہتے ہی کامیاب کو ہے۔ نبی سے پیار اتنا تھا، نبی سے محبت اتنی تھی کہ اپنی پوری سلطنت کا سب سے بڑا خرچ
اگر یہ کرتا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد پہ کرتا تھا۔ اس محفل کے اندر 5000 سر کس کے؟ بکروں کے، اور 10,000 سے زائد سر کس کے گنے؟ مرغیوں کے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کھیر کا چھوٹا پیالہ، مٹی کے پیالے ہوتے تھے، اس میں کھیر ڈال کر بنا کر پھر لوگوں میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ یہ خلیفہ کہتا ہے میں نے ایک محفل میں ان کھیر کے پیالوں کو گنا تو کہتے اللہ کی قسم ان کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی۔ 1,00,000 سے زیادہ کھیر کے پیالے کہتے تقسیم کیے۔ کتنے اور تھے نہیں جانتا، 1,00,000 کہتے میں نے گنے۔ اب جس محفل میں 1,00,000 کھیر کے پیالے تقسیم ہو، آپ سوچیں وہ محفل میلاد کتنی بڑی ہوگی، اس کے خرچے کا اندازہ تو کریں۔ خلیفہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ بڑے تھال، مٹی کے تھال جس میں ہم حلوہ پکاتے، بادشاہ خود بنواتا، اور وہ تھال حلوے کا بھرا ہوا محفل میلاد کے اختتام پر عوام الناس میں تقسیم کیا جاتا۔ کہتے میں نے ایک محفل میں ان تھالوں کی تعداد گنی تو 30,000 سے بھی زائد تھی۔ ایک محفل میلاد میں 30,000 سے بڑے تھال حلوے سے بھرے ہوئے ہم نے شرکائے محفل میلاد کو کھلائے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء، عوام کا کتنی ہوتی؟ لاکھوں۔ ہر غریب پورا سال انتظار کرتا تھا کہ ربیع الاول کب آئے گا اور بادشاہ سلامت اتنی بڑی محفل کب سجائیں گے، اور اتنا اعلیٰ کھانا جو شاہی محل کے اندر کھایا جاتا ہے، حضور کے میلاد کے صدقے اس بادشاہ کی پوری رعایا اس کھانے کو کھایا کرتی تھی۔ پھر فرمایا کہ ہزاروں کی تعداد میں میں نے گنا، ہزاروں کی تعداد میں ہر محفل میں علماء، مشائخ، صوفیاء، اولیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میلاد میں شرکت کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ خالی شرکت نہیں، اور ہزاروں علماء، مشائخ، صوفیاء، اولیاء کو مظفر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ محفل میلاد کے اختتام پر اتنے انعامات سے نوازتا، ان کو اتنے انعامات دیتا، اتنے اخراجات دیتا کہ پورا سال وہ علماء، مشائخ اپنے گھر پر بیٹھ کر حضور کے میلاد کا صدقہ کھاتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے حساب کتاب کیا کہ بادشاہ خرچ کتنا کرتا ہے، تو ایک محفل میں جب میں نے حساب کتاب کیا تو خلیفہ کہتے ہیں ایک محفل کا خرچ جب میں نے گنا تو 3,00,000 دینار سے بھی زیادہ تھا۔ دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو۔ وہ کہتے ہیں 3,00,000 دینار یعنی سونے کی اشرفی، سونے کا سکہ۔ آج سونے کا ریٹ کتنا ہے سوچے، صدیوں پہلے کتنا ریٹ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں سونے کے دینار میں نے گنے تو ان کی تعداد 3,00,000 سے بھی زیادہ تھی۔ 3,00,000 کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ نبی کے میلاد پر۔ کیا اس بادشاہ کو پتہ نہیں تھا کہ بیوہ کو بھی دینا ہے، غریب کو بھی دینا ہے، یتیم کو بھی دینا ہے، ان کی شادیاں بھی کرانی ہے، ان کی بھی مدد کرنی ہے، تو نبی کے میلاد پر 3,00,000 دینار خرچ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ رقم ہے جو حضور کے میلاد پر خرچ ہو گئی تو یہ ایسا ہے جیسے رب کے نام پر راہ خدا میں خرچ کی گئی ہے۔ خلیفہ کا مزید بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مظفر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مہمان خانہ بنایا، کس کی خوشی میں؟ اپنے نبی کے میلاد کی خوشی میں، اور دعوت عام، اعلان عام تھا پورا مہینہ اس مہمان خانے کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں جو آئے یہاں پر رہے، بادشاہ سلامت اس کو 3 وقت کا کھانا بھی دیتا، پورے ماہ کا خرچہ بھی دیتا، اس کے اہل خانہ کا خرچہ بھی دیتا، اور اس ربیع الاول میں وہ یہاں پر رہنے والا جو بھی مظفر بادشاہ سے مانگتا یہ بادشاہ اپنے نبی کے میلاد پر اسے عطا فرما دیتا۔ پورا مہینہ کوئی پوچھ گچھ نہیں، آپ جتنا کھائیں، جتنا لینا چاہیں اپنے لیے لیں، اپنے اہل خانہ کے لیے لیں، بس میرے نبی کا میلاد منائیں۔ 15ویں صدی کا بادشاہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ خلیفہ کا بیان ہے کہ مظفر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر جب نبی کا میلاد کا مہینہ آتا تو 1,00,000 دینار سونے کی اشرفی، سونے کے سکے، یہ کہتے ہیں یہ اس حضور کے میلاد کی خوشی میں جو اس نے مہمان خانہ بنایا تھا اس پہ خرچ کرتا تھا۔ 1,00,000 دینار ایک مہینے کے اندر کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ نبی کے میلاد کی خوشی میں خرچ ہو رہا ہے۔ پھر مزید فرماتے ہیں
کہ ایک سال میں نے گنا، حساب کتاب کیا تو 30,000 دینار وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس راستے پر خرچ کرتا تھا جو راستہ اربل سے لے کر مدینہ طیبہ تک پہنچتا تھا۔ وہ کہتے یہ لو اور اس راستے کو بناؤ، اگر راستے کے اندر کوئی رکاوٹ ہے، حج کرنے والوں کو، عمرہ کرنے والوں کو، آنے جانے والوں کو دشواری ہے، ان کے پاس اخراجات نہیں ہے، 30,000 دینار اپنے نبی کے میلاد کی خوشی میں اس راستے پہ خرچ کرتا جو راستہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ طیبہ کی طرف جاتا تھا۔ فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی اخراجات ایسے ہیں جس کا میں حساب نہیں کر سکا، مظفر بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے نبی کے میلاد پر یہ خرچ کرتا تھا۔ اب اندازہ کیجئے، اس سے پتہ چلا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد یہ وہ عمل ہے جو 15ویں صدی میں نہیں شروع ہوا ہے۔ میلاد تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن نبی کے میلاد پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا یہ فضول خرچی نہیں، یہ 15ویں صدی کی ایجاد نہیں، بلکہ نبی کے میلاد پر زیادہ خرچ کرنا رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور یہ آج کی پیداوار نہیں بلکہ صدیوں پرانی یہ ایک رسم و رواج اور ایک اچھا طریقہ ہے جس کو اسلام کے بادشاہ مظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شروع کیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دھوم دھام سے میلاد منایا ہے۔ سوچیں ایک محفل میلاد پر جب مظفر بادشاہ نے اتنا بڑا خرچ کیا ہے تو اس سے پتہ چلا وہ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں اپنے محل کے اندر لاکھوں مسلمانوں کو جمع کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کر، کھانا کھلا کر، تحائف دے کر، اتنی ہزاروں کی تعداد میں جانور ذبح کر کے قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دے رہا تھا کہ پیارے حبیب علیہ السلام کی امت جب تمہارے پاس ربیع الاول کا مہینہ تشریف لائے تو تم بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد دھوم دھام سے کرنا، اور اللہ نے تمہیں جو بھی مال دیا ہے، نعمت دی ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر خرچ کرنا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو رب کو بھی پسند ہے، اور اس عمل سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی اپنے اس میلاد والے امتی سے خوش ہو جاتی ہے۔